بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلال ادھر بنتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو کفایت الاصول کے مقصد سابع میں ہے، جو کہ اصول عملیہ کے بارے میں ہے۔ اس مقصد سابع میں ہم نے اصول تو دو پڑھے ہیں، ایک جو ہے وہ پڑھا ہے براءت اور دوسرا احتیاط۔ پھر ان کی شرائط یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ ان شرائط میں سے ہم نے احتیاط کی شرط اور براءت عقلیہ کی شرط پڑھے۔ احتیاط کی شرط یہ تھا کہ جب تک اختلال نظام لازم نہیں آتا تو احتیاط بہتر ہے، حتیٰ کہ اگر براءت کے حوالے سے بھی کوئی دلیل موجود ہو تو بھی بہتر ہے کہ آپ براءت جاری نہ کریں بلکہ احتیاط جاری کریں۔ اور براءت عقلیہ کیا تھی؟ وہ یہ تھا کہ آپ کو اگر عقاب بغیر بیان کے ہوتا ہے تو یہ کبھی ہے، تو نتیجے میں یہ براءت عقلیہ بھی آپ تب تک جاری نہیں کر سکتے ہیں جب تک اس کے مشکوک کے بارے میں اور اس کی دلیل کے بارے میں جانچ پڑتال کریں، کوئی دلیل ہے نہیں ہے۔ اور جب آپ نا امید ہو جائیں دلیل سے تو پھر آپ براءت عقلیہ جاری کر سکتے ہیں۔ آج ہم پڑھتے ہیں براءت نقلیہ کے بارے میں، یعنی وہ براءت جو ہمیں مثلا جو ہے کیا ہے قرآن یا احادیث سے جو ہے کیا وہ ملتی ہے، جیسے رفع ما لا یعلمون، جس چیز کا علم نہیں رکھتے ہیں وہ آپ سے اٹھائی گئی ہیں، یعنی وہ آپ پر لازم نہیں ہیں۔ اور پھر دوسری حدیث ہے کہ ما حجب اللہ علمہ عن العباد، وہ چیز کہ جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے علم چھپایا ہے وہ ان سے مرفوع ہے۔ اب جو چیز ہمارے لیے مشکوک ہے تو اس کا علم چھپا ہوا ہے۔ یا کہیں پر ہے الناس فی السعۃ ما لا یعلمون، لوگ جو چیز نہیں جانتے اس کے حوالے سے وہ وسعت میں ہیں۔ تو بہرحال اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ براءت نقلیہ کے ادلہ جو ہے کیا وہ مطلق ہیں۔ مطلق کا مطلب یہ ہے کہ چاہے آپ کو فحص کی گنجائش ہو چاہے فحص کی گنجائش نہ ہو، آپ براءت جاری کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے کہ شبہات موضوعیہ میں بھی براءت کے جاری کرنے کے لیے جناب ہمیں کسی جانچ پڑتال کی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا، اب فرماتے ہیں کہ کچھ علماء آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، فحص ضروری ہے اور ان کے پاس دلیل اجماع ہے اور عقل ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اجماع جہاں پر عقل دلیل ہو وہاں پر اجماع سے مدد لینا مناسب نہیں ہے۔ اچھا، عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہی کہتی ہے کہ آپ کو جانچ پڑتال کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ جو اجمالاً آپ کو معلوم ہے کہ ثبوت تکلیف ہے تو پھر وہاں پر ممکن ہے کہ آپ جانچ پڑتال کریں اور کوئی دلیل وجود تکلیف پر آپ کو مل جائے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس جانچ پڑتال کے بارے میں کوئی دلیل نہ بھی ہو تو بھی وہ ادلہ جو ہمیں تفقہ دین اور تعلم کا کہتے ہیں، کہ قرآن مجید میں بھی مثلا یہ ہے کوئی فرقہ کیوں نہیں نکلتا تاکہ دین میں تفقہ کرے، یا مثلا قیامت کے دن جب مجرم کو لایا جائے گا اور وہ کہے گا کہ مجھے اس چیز کے بارے میں علم نہیں تھا تو اسے کہا جائے گا حلّا، تو نے کیوں علم حاصل نہیں کیا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہے، جانچ پڑتال کرنی ہے۔ اب یہاں پر دو عالم آئے ہیں، انہوں نے کہا فرض کریں اگر ہم مشکوک التکلیف کی مخالفت پر سزا کے قائل نہ بھی ہوں تو ہم کہیں گے کہ ترک تعلم اور ترک تفقہ خود یہ البراءۃ النقلیہ، یہاں بھی اما اور البراءت کے بیچ میں شرط کا لفظ آپ تقدیر میں رکھیں، لیکن براءت نقلیہ کی شرط کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَقَضِيَّةُ اطلاق ادلتھا، ہم اس براءت نقلیہ کے ادلہ کے جو اطلاق کو دیکھتے ہیں،
فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ ہوا، اگرچہ وہ اطلاق یہ ہے کہ عدم اعتبار الفحص فی جریانها، اس براعت کے جاری کرنے میں کوئی فحص، کوئی جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کما ہو حالہا، جیسے کہ یہی یعنی عدم فحص حال ہے براعت کا شبہات موضوعیہ میں۔ خوب، تو اس طریقے سے کہا گیا ہے اللہ، لیکن کیا کریں، انہو استدل علی اعتبارہ، بتحقیق استدلال کیا گیا ہے فحص کے جو ہے معتبر ہونے پر، البتہ شبہات حکمیہ میں، بالاجماع، اجماع کے ذریعے، و بالعقل، اور عقل کے ذریعے۔ یعنی کچھ علماء کہتے ہیں کہ اجماع آیا ہے کہ جائز نہیں ہے براعت کو جو ہے کہ جاری کرنا شبہات حکمیہ میں بغیر فحص کے، اور اگر آپ بغیر فحص کے عمل کریں گے براعت پر تو گویا کہ آپ دین سے خارج ہو جائیں گے۔ وہ بالعقل، اور انہوں نے عقل کے ذریعے بھی استدلال کیا ہے کہ جناب جو ہے وہ آپ پر ضروری ہے کہ آپ جانچ پڑتال کریں۔ فَإِنَّهُ لَا مَجَالَ، بتحقیق کوئی گنجائش نہیں ہے براعت کی بدون ہی، بغیر فحص کے، حیث یعلم اجمالا، جبکہ ہمیں اجمالا معلوم ہے، بثبوت تکلیف بین موارد شبہات، ان شبہات کے درمیان کوئی نہ کوئی تکلیف موجود ہے۔ خوب، پس جب یہ ہمیں پتہ ہے بحیث، اس طریقے سے ہمیں اس کا پتہ ہے کہ لو تفحص عنہ، اگر یہ شخص ان ادلہ کے بارے میں جانچ پڑتال کرتا، لظفر بہ، تو اس کو کامیاب ہو جاتی اس دلیل کی۔ اور فرماتے ہیں کہ آپ پر جو ہے مخفی نہیں رہنا چاہیے، ان الاجماع ہا ہونا، بتحقیق اجماع یہاں پر اس مسئلہ فحص میں غیر حاصل، وہ حاصل نہیں ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے فقہا نے تو اس مسئلے کو ہی ذکر نہیں کیا ہے، تو پھر اجماع کہاں سے حاصل ہوگا؟ وَنَقَلَهُ، اور اس اجماع کو نقل کیا ہے، ٹھیک ہے، یا یوں کہ وَنَقْلُهُ لِوَهْنِهِ، اور اس کو نقل کرنا لِوَهْنِهِ، کیونکہ وہ سست ہے، یعنی وہ کوئی اتنا مضبوط نہیں ہے، بلا طائل، یعنی بلا فائدۃ، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فإن تحصیلہ، بتحقیق اجماع کا حاصل کرنا، فی مثل هذه المسألة، اس قسم کے مسئلے میں، مما للعقل الیہ سبیل، جہاں پر عقل کے لیے کوئی گنجائش بھی ہے، صعب، یہ صعب جو ہے کیا ہے، یہ ان کی خبر ہے۔ فإن تحصیلہ صعب، بتحقیق اس کو حاصل کرنا یہ مشکل کام ہے، لو لم یکن عادتا بمستحیل، اگر ہم اس کو عام طور پر محال نہ بھی کہیں، لقوت احتمال ان یکون المستند للجل لولا الکل، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ اکثر علماء کا مستند اس اجماع میں، اگر سب کا مستند نہ بھی ہو ما ذکر من حکم العقل، یا مستند اس فحص کے بارے میں اکثر علماء کا اگر کل کا نہ بھی کہیں وہی حکم عقل ہے، وہاں پر کوئی اجماع وغیرہ نہیں ہے۔ وَإِنَّ الْكَلَامَ فِي الْبَرَاءَةِ، اور بتحقیق ہماری بحث اور گفتگو براءت میں، فیما لم یکن ہناک علم موجب، وہیں پر ہوتی ہے جہاں پر کوئی ایسا علم نہ ہو جو سبب بنے کس کا، احتیاط کا، یا سبب نہ بنے کس کا جناب، تنجز کا، کہ کوئی چیز ہمارے لیے جو ہے کیا ہے وہ واضح ہو چکی ہے۔ اما، یا تو اس لیے سبب نہیں ہے، لانحلال العلم الاجمالی، اس لیے کہ علم اجمالی منحل ہو چکا ہے، بالظفر، جب ہمیں کوئی دلیل مل گئی، بالمقدار المعلوم بالاجمال، اس مقدار کا جو اجمالاً ہمیں معلوم تھی، اور لعدم الابتلاء، یا دلیل نہیں ملی لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہم اس میں مبتلا نہیں ہوں گے، الا بما لا یکون بینہا علم تکلیف، ٹھیک ہے جناب، مگر ہم اس مقدار میں مبتلا ہو سکتے ہیں جہاں پر ہمیں علم بتکلیف ہے، من موارد شبہات،
ان شبہات کے موارد میں۔ ولو لعدم الالتفات الیہا، اگرچہ یہ ہمارا ابتلا نہ ہونا، مبتلا نہ ہونا اس لیے ہے کہ ہم ملتفت نہیں ہیں ان شبہات کی طرف۔ حال میں کیا کرنا ہوگا؟ فالاولا الاستدلال للوجوب، پس بہتر ہے کہ ہم استدلال کریں اس وجوب فحش کے لیے، ٹھیک ہے۔ کس کے ساتھ ہم استدلال کریں؟ فرماتے ہیں بہتر ہے کہ ہم استدلال کریں بما، ان ادلہ کے ساتھ، دل من الآیات والاخبار، جو آیات اور احادیث میں دلالت کرتی ہیں علی وجوب تفقہ و تعلم، کہ جناب واجب ہے آپ پر کہ آپ سمجھیں، فقہ کا علم حاصل کریں، و تعلم، اور آپ علم حاصل کریں۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے کہا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ، ایک تو یہ آیت ہے، اور دوسری آیت ہے فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، تم اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ یا پھر حدیث میں بھی اس قسم کے الفاظ ملتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، والمؤاخذہ علی ترک تعلم، اور کہتے ہیں جو سزا ملے گی وہ اس مشکوک کے چھوڑنے پر سزا نہیں ملے گی، سزا اس بات پر ملے گی کہ آپ نے تعلم کو کیوں ترک کیا، فی مقام الاعتذار عن عدم العمل، جب آپ عذر پیش کریں گے کہ میں نے عمل اس لیے نہیں کیا ہے کہ بے عدم العلم، مجھے علم نہیں تھا، بے قول ہی تعالی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، گویا کہ کما فی الخبر، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ بھائی اللہ کا قول حدیث میں، ائمہ معصومین نے ہمیں سنا ہے کہ قیامت میں ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا ہل تعلمت، تو نے کیوں علم حاصل نہیں کیا ہے۔ تو اب اس قسم کے ادلہ ہمارے پاس موجود ہیں کہ علم حاصل نہ کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے کیا ہے ہمیں سرزنش کی جائے گی، تو فیقید بہا، تو نتیجے میں قید لگائی جائے گی کس کے ساتھ؟ بہا، کہ آپ اس تفحص کو جو ہے عدل تعلم کے ساتھ قید لگائیں، یا فیقید بہا اخبار البراءت، اخبار براءت کو قید لگائی جائے گی۔ تو نتیجے میں اخبار براءت عام نہیں ہیں، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے جانچ پڑتال کریں، لقوت ظہورہا، اس لیے کہ یہ اخبار جو تعلم کو واجب قرار دیتی یہ قوی ہیں، فی ان المؤاخذۃ والاحتجاج، بے تحقیق جو سزا دی جائے گی، جو ہمارے سامنے احتجاج کیا جائے گا بترک تعلم فی ما لم یعلم، کہ جو چیز آپ نہیں جانتے تھے اس کے آپ نے علم کو کیوں حاصل نہیں کیا ہے۔ لا بترک العمل، ہمیں سزا اس عمل کے ترک پر نہیں ملے گی، فی ما علم وجوبہ ولو اجمالا، کہاں پر؟ جہاں پر ہمیں اجمالاً پتہ ہے کہ فلاں چیز ہم پر واجب ہے، ولو اجمالاً یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تفصیلاً ہمیں پتہ نہیں ہے، فلا مجال لتوفیق، تو یہاں پر کہتے ہیں احادیث براءت پر اور احادیث تعلم کو آپ جمع نہیں کر سکتے، بحمل هذه الاخبار، کہ حمل کریں آپ ان اخبار وجوب تعلم کو کس پر؟ علی ما اذا علم اجمالا، کہ جب یہ شخص اجمالا علم رکھتا تھا، ففہم، فرماتے ہیں کہ آپ اس میں جو ہے کیا ہے غور اور فکر کریں، ٹھیک ہے، کہ آپ یکدم براءت جاری نہیں کر سکتے ہیں، ولا یخفا، اور مخفی نہیں رہنا چاہیے آپ پر، کیا؟ اعتبار الفحص فی تخیر العقلی ایضا، کہ بھئی تخیر عقلی میں بھی فحص کرنا ضروری ہے، بعین ما ذکر، وہی دلیلیں جو ذکر کیا گیا ہے یہاں باب براءت میں، فلا تغفل، پر اس سے آپ کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تو نتیجہ یہی ہوا کہ بھائی براءت کو بھی آنکھیں بند کر کے عمل نہیں کریں گے، بلکہ براءت کے عمل پر بھی ضروری ہے کہ ہم جانچ پڑتال کریں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔